جی السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹالرنس، یہ اس کا پارٹ 6 ہے۔ ہم وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ہم اس ٹائم سے جو کہ آج سے 50 سال پہلے جہاں ہمارا معاشرہ تھا، 60 سال پہلے، وہ یہاں کیسے پہنچا۔ تو اجاز صاحب سے بات چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی اب ہم بات کر رہے تھے کہ جو کیٹلسٹ کا رول پلے کیا نا جی اس انٹالرنس نے، وہ ہمارے ٹاک شو نے کیا۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں نا ٹاک شوز، تو کوئی ایک اینکر کسی ایک سبجیکٹ کا آپ کو ایکسپرٹ ملتا ہے۔ ہر فن والا نہیں ہے۔ اگر اس کی ایکسپرٹیز اکنامکس ہے نا، تو وہ جس کو بلائے گا اکنامکس پہ بات کرے گا، اور بڑے ویل پریپیئرڈ اس کے پاس نوٹس ہوں گے، اس کے بعد پوری ریسرچ ہوئے گی۔ ٹھیک، صحیح۔ ہم نے پریشر کوکر سے سب کچھ سیکھ لیا۔ ہم نے 4-6 لوگ انوالو کیے جن کو کہا یہ ٹاپک ہے، مجھے گوگل سے پرنٹ کر کے دے دو۔ صحیح۔ وہاں سے 4 ٹرمز میں نے پڑھی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹرم نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، یہ اپلائی کرنے کے لیے یا الٹیمیٹلی کسی بڑی مشکل سچویشن میں فالو کرنے کے لیے۔ اب میں تو جتنے وقت میں جو کچھ سمجھ سکتا ہوں میں پھر فلائنگ پہ واپس آتا ہوں۔ آپ نے 40 سال میں ڈفرینٹ مشینیں یا ڈفرینٹ ایئر کرافٹ چلائے، ہر کسی کی اسکل ڈفرینٹ ہے۔ آپ 777 والے کو ATR پہ بٹھا دیں گے تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا، ATR والے کو 777 پہ بٹھا دیں گے تو وہ نہیں اسے کوپ اپ کر پائے گا۔ میں تو عادی ہوں گاڑی کا، آپ مجھے سوزوکی پہ بٹھا دیں، آپ مجھے ہونڈا پہ بٹھا دیں، آپ کسی اور ماڈل پہ بٹھا دیں، وہ ایک ہی طرح سے گیئر چلنے، ایک ہی طرح سے اسپیڈ چلنی ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ گاڑی ہے، جہاز نہیں۔ سر وہ اینکر آپ کو آڈ پوزیشن میں لا کے اپنے آپ کو ونر شو کرتا ہے۔ دوسرے جرنلزم میں ہم نے ان کو یہ سکھا دیا کہ اگر تم کسی کو بے عزت کرنے میں کامیاب ہوگے تو تم کامیاب ہو، تو تم سپر اینکر ہو، تمہارے جیسا اینکر ہی کوئی۔ جتنے میں پوچھ نہیں رہا آپ سے، جتنے پیسے لوگے دے دیں گے، جی سر، ہے نا؟ مجھے تو چاہیے ایک بدتمیز، سوری ٹو سے، میں کوئی اوفینڈ نہ ہو نہیں، جائے ہم اس سے، کسی کو بینڈ نہیں کر کسی کو رہے ہیں، ہم تو ایک جنرل۔ مجھے تو چاہیے ایک بدتمیز اینکر، مجھے ایک پڑھا لکھا اچھی ریسرچ کر کے ایفرٹ کر۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے، کتنے بھی ایکسپرٹیز ہوں، آپ ایک ویک میں 4 ڈفرینٹ ٹاپکس پہ پروگرام کر سکتے ہیں؟ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں مختصراً، سر میں نہ تو اکانومی کا ماہر ہوں، سر نہ میں مولوی ہوں، نہ میں پالیٹکس میں مجھے شوق نہیں ہے، تو مجھے اس طرح کی کسی چیز کا شوق نہیں۔ میرا فیلڈ ہے کہ ایویشن۔ سر یہ جو میں شروع کیا یہ تو میں نے ایسے اپنا دل کی بڑاس نہیں، آپ نے نکالنے کے بڑاس لیے نہیں، بس آپ لوگوں کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ شاید میرے گناہ کو معاف کر دے۔ آمین سر سب کے۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ پچھلے 30 سال میں جتنے پروگرام ٹی وی کے اوپر ہوئے ہیں ایویشن کے اوپر سر جو کہ آپ کا فیلڈ جو ہے، میرا فیلڈ ہے، ایکسپرٹ ہیں جس کے آپ۔ اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جو بھی آپ کہہ لیں کہ میں اگر ایک کیٹیگری کا پائلٹ نہیں ہوں، چلو بی کہہ لیں، مجھے فخر ہے کہ ایسے تو آپ ہمبل ہو رہے ہیں نا۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہے تھوڑا بہت۔ وہ کسی پروگرام میں ایسے نہیں تھا جس میں کوئی بات صحیح ہو، سر سب بونگیاں، جیسے کہتے ہیں پنجابی بونگیاں، سر 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 ادھر دی گل ادھر، ادھر دی گل ادھر، ککھ نہیں۔ ہم نے کرنا کیا شروع کر دیا؟ پتہ نہیں کیوں، میں I don't know۔ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ کاؤنٹر تھا آپ کا ایئرپورٹ پہ، وہاں پہ لوگ کھڑے تھے، رش ختم ہو گیا، کم ہو گیا، وہ واش روم چلا گیا، نیچرل ارج ہے نا، اس نے جانا ہے۔ میں نے ایک تصویر کھینچی اور گالیاں دینی شروع ہو جائیں، اور پوسٹ کر دی، بس۔ یہ حال ہے ہمارے ملک کی ایئر لائن کا۔ We are so intolerant۔ جی ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ سر مجھے جب آپ شکار ہی یہ رہے ہیں میرے، اچھا چلے ایک اور بات سنتے ہیں۔ مجھے بڑا ایک شوق لگا زندگی میں، میں پشاور میں تھا، ایک دوست سے ملنے گیا تو ان کی پوتی بہت چھوٹی گود میں جب بولنا بچہ شروع کرتا ہے نا، اس وقت وہ پشتو بول رہی تھی۔ مجھے شوق لگا، حالانکہ وہ ایسی عجیب بات تو نہیں ہے نا، صحیح بات ہے، اس بچی کو پشتو ہی بولنی چاہیے۔ اگر ان کے گھر میں پشتو بولتے صحیح ہیں، بات، میرے گھر میں اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، تو میرے بچوں کو اردو پنجابی بولنی صحیح چاہیے۔ بات ہے، ویسٹ میں رہنے والا یا انگلش بول رہا ہے، اسپینش بول رہا ہے، فرینچ بول رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ صحیح بات۔ پھر میں نے غور کیا کہ میں حیران کیوں ہوں
کیونکہ میں نے کبھی اتنے چھوٹے بچے کو پشتو بولتے نہیں سنا. صحیح بات ہے. ٹھیک. میں نے غور کیا سر آج آپ دیکھتے ہیں اپنے اگر آپ پوتے نواسے دیکھیں تو وہ موڈ کی باتیں کر رہے ہیں. موڈ نہیں ہے, موڈ نہیں, میرا موڈ خراب ہو گیا. صحیح بات ہے. آپ نے میں نے بچپن میں کبھی یہ لفظ استعمال کیا تھا؟ توبہ توبہ, نہیں کیا تھا. توبہ توبہ, بڑوں کے سامنے اس لیے کہ ہم نے سنا بھی نہیں تھا. سنا نہیں تھا. یہ تو انسان بولتا گیا ہے جو وہ سنتا ہے. اب ایک اور بات یہاں پہ, عمومی طور پہ جو بچے بول نہیں پاتے ان کا پہلا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ سن نہیں رہے. چونکہ وہ کچھ سن نہیں رہے اس لیے وہ ریپروڈیوس نہیں کر رہے. سو جو ووکیبلری میں سنوں گا, جو ڈکشن میں سنوں گا, میں وہی ریپروڈیوس کروں گا. جیسے آپ بچوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہوں تو ٹریفک وارڈن آپ کو روکے, آپ بڑی گاڑی میں جا رہے ہیں, بڑی گاڑیاں والے تو آپ جا رہے ہیں, ٹریفک وارڈن روکے تو سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے, تو مجھے جانتا نہیں. جی سر. تو بچے نے یہی کہنا نا, بچے نے کیا سیکھا ہے کہ جب مجھے کوئی روکے گا اسے میں کیا کہوں گا, تو مجھے جانتا نہیں, تو تمہارے پیو نہیں جانتا. جی سر. تو ایتھے نوکری کرنی ہے کہ نہیں کرنی. This is what we are teaching. تو جب میں اچھا اب واپس آ جائیں, پہلے میں نے بچوں کو یہ سکھایا, پھر میں نے اس ٹریفک وارڈن کو کیا سکھایا کہ تمہاری یہ حیثیت ہے. جی میں نے اس کی ڈگنیٹی ختم کر دی, اور اس کے بعد میں اسے ٹالرنٹ سمجھوں کہ وہ زندگی میں ٹالرنٹ ہوگا. وہ ریپروڈیوس کرے گا ہی کرے گا. اگر کہیں اور نہیں کر سکتا تو ریسٹورینٹ میں جا کے ویٹر پہ کرے گا. مجھے اجازت دیں گے تھوڑا سا ایک واقعہ کروں. آپ نے بڑا اچھی ایک استاد کی بات کی تھی تو میں نہیں رہ سکا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اب یہ ضروری نہیں کہ یہ ایکچوئل واقعہ ہے, بٹ یہ ایک سبق دینے والی چیز ہے. یہ ایکچوئل واقعہ ہو بھی سکتا ہے. تو ایک دن ایک باغ میں ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا تھا, تو ایک نوجوان اس کے بعد چلا گیا. تو اس نے جا کے بابا جی کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. انہوں نے کہا بابا جی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے بیٹا میں تمہیں نہیں پہچانتا. انہوں نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں, آپ فرانس اسکول میں ٹیچر تھے. اس نے کہا ہاں میں ٹیچر تھا. اس نے کہا آپ کو یاد ہے کہ آپ جب ٹیچر تھے تو آپ کی کلاس میں ایک بچے نے گھڑی چوری کی تھی؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے ایک بچے نے گھڑی چوری کی تھی. تو وہ گھڑی, آپ نے کہا گھڑی مل گئی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں وہ گھڑی مل گئی تھی. تو انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ جب وہ گھڑی چوری ہوئی تھی تو ایکچولی جس بچے نے چوری کی تھی اس کا ایک کلاس والا تھا جس نے وہ گھڑی چوری کی تھی. تو گھڑی بڑی خوبصورت تھی تو اس نے دیکھی, اس نے کہا میں نے چوری کر لینی ہے. تو اس نے چوری کر لی. تو اس نے شکایت کی آپ سے. تو آپ نے کہا کہ بھائی کس کے پاس ہے تو گھڑی دے دو چپ کر کے. تو کسی نے نہیں دی. تو آپ نے سب کو کہا ایک سرکل میں کھڑے ہو جاؤ. تو سارے بندے سرکل میں کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے سب سے کہا کہ سب اپنی آنکھیں بند کر لو. سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی. پھر آپ نے باری باری سب کی تلاشی لی. تو اس نے کہا ہاں سب کی تلاشی لی. پھر نے کہا آپ کو گھڑی مل گئی اور آپ نے بچوں کو واپس کر دی. تو اس نے ہاں بالکل ٹھیک ہے مجھے یاد آ گیا, بالکل یہ ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ میں تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے وہ تم ہو, بیکاز جب میں نے گھڑی ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھیں بھی بند کی تھی. کتنا بڑا سبق ہے سر, کتنی دانائی کی اور گریٹنس کی بات. اس نے کہا یہ میں بھی نہیں جاننا چاہتا تھا کہ گھڑی کس کی جیب سے ملی. بڑی بات ہے. اس نے کہا اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ٹیچر بنوں گا اور آپ جیسا بنوں گا. بالکل. تو ٹالرنس کا لیول یہ ہے. اس نے اسی وقت یہ نہیں کہ اس کو سزا دے دی. وہ ٹیچر کہاں ہے سر؟ ہم نے, میں 2 سیشن پہلے ہم جب بات کر رہے تھے, جب میں نے معاشرے کا سب سے وہ طبقہ جو اور کچھ نہیں بن پاتا, جو ڈاکٹر نہیں بن پاتا, انجینئر نہیں بن پاتا, MBA نہیں کر پاتا, فائنینس میں نہیں جا سکتا, کسی اور آپ کی ایویشن میں نہیں جا سکتا, اس کو کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ یا ٹیچر یا مولوی, دو ہی ہیں. تو ہم نے تیسرے کوئی نہیں. اوپینین لیڈر, سوری میں مولوی مائنس کر دیں اس کو. چلیں اب دیکھیں اگین ٹیچر وہ بھی استاد ہی ہے نا. جی جی وہ بھی بنیادی طور پہ وہ بھی استاد ہے. مولانا مولوی استاد ہی ہے سر. ہم تو اس سے سیکھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. سیکھتے ہیں. اگر وہ سب سے کمپیٹنٹ نہیں ہوگا, وہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ اگر آپ کسی لومڑی سے سیکھنے جائیں گے تو وہ کسی کا حق مارنا جائز ہی سکھائے گا. صحیح بات. لومڑی تو یہی سکھائے گی نا. صحیح بات. کہ چھین لو, تمہیں مل رہا ہے چھین لو. اب اگر میں نے استاد غلط سلیکٹ کیا ہے تو میرا قصور ہے نا. جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں نا, ہمارے ایک استاد تھے پائلٹ اسکول بال کالونی میں, وہ واک کیا کرتے تھے. کوئی بچہ اگر روکتا تھا نا, عزت سے, سائیکل موٹر سائیکل گاڑی تو ہوتی بہت کام تھی,
تو وہ کہتے تھے بیٹا دعا کرو یہ ٹانگیں سلامت رہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے، اور واک کرنا شروع کر دیتے تھے. سر وہ کتنی موٹیویشن دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو. بارش میں ایک بزرگ چھڑی لے کے نا واک کر لیتے، تو ایک بچہ بھی ادھر پانی میں، بارش ہو رہی تھی، وہ جا رہا تھا، تو بزرگ نے بچے سے کہا بیٹا ذرا احتیاط سے کہیں گر نہ جانا. تو بچے نے کیا جواب دیا؟ یہ وہ بچہ تھا جو 50 سال پہلے تھا، جو اب کہاں ہے وہ. بچے نے سنے کیا جواب دیا؟ بچے نے کہا بزرگوں سے، بابا جی سے کہا بابا جی میں گر گیا تو مڑ جاؤں گا، میری فکر نہ کریں، اگر آپ گر گئے تو پوری قوم گر جائے گی، بالکل ٹھیک، آپ بچیں. بالکل ٹھیک. سر یہ دیکھیں نا تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں کی گود سے. ہم نے وہ دے دی پیسے دے کے اسکول، باپ کے کریکٹر سے. ہم نے وہ پیسے دے کے اسکول کو دے دیے. جی سر. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اسکول کرے گا. سر ایک پیٹ تو ہم پال رہے ہیں، میرے لیے پیٹ میرے بچے سے زیادہ قیمتی ہے. اب ہو گیا ہے، پیٹ کو میں پال رہا ہوں، پہلے نہیں تھا، اور بچہ میں نے آیا کے نینی کے حوالے کیا ہوا ہے. جی 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 کہ تم اسے دیکھو، تو پھر وہ جو سکھائے گی وہی آؤٹ پٹ آئے گی. انٹالرنس میں کیٹلسٹ ہے ہمارا اینکر یا وہ ٹاک شو جو سیکھنے کی بجائے ٹونٹ کرتا ہے، جو دو لوگوں، جو پانی گلاس دوسرے کے منہ پھینکنے کی سچویشن بناتا ہے، جو تھپڑ مارنے کی سچویشن بناتا ہے، لاتا ہے. اس کو ذرا بریک کرتے ہیں سر، کوشش کریں گے اگلے سیکشن میں اگر ہم اس کو کمپلیٹ کر پائیں. تو دوستو شکریہ، پارٹ 6 کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کریں، اس طرح شارٹ کر کے ہم اس کو سبجیکٹ کو ختم کریں، پر دیکھتے ہیں. اصل میں اعجاز صاحب سے گفتگو کر کے مزہ ہی اتنا آ رہا ہے. یہ سبجیکٹ چھوٹا نہیں ہے، اصل میں آپ اس کو یوں سمجھیں، کسی بھی قوم کی تباہی یہ کوئی چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے. مطلب یہ آپ یوں سمجھیں کہ میرا تو دل میں اس کی بڑی تکلیف ہے کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں پہنچ گیا. تو اس کو ہم جتنا بھی ایکسپلین کر سکیں، کوشش یہ ہے کہ شاید 1 2 3 4 کچھ لوگ اس کو سمجھ سکیں. اگر ایک بھی سمجھ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ بہت کچھ ہو گیا. تو اگلے سیشن میں پارٹ 7 میں دیکھتے ہیں، زاہد صاحب اپنا اعجاز صاحب اس کو مزید ایکسپلین کریں گے وجوہات کو. شکریہ، السلام علیکم.